الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میری بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلق بگوشان حسین۔ سرور جملہ جوانان بہشت، مرحبا رتبہ ذیشان حسین۔ بوسہ می داد رسول مقبول، آفریں بر لب و دندان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشہ دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہمہ قربان حسین۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، دین آشنا نے دین کو جاننے والے، دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی، حسین ابن علی کو کیا سہارا دے سکے کوئی، حسین ابن علی خود بے سہاروں کے سہارا ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، محبان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہین شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین
سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے الحمدللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہم اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر، ہم اپنی تقدیر پر جتنا بھی ناز کریں بجائے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایسا انمول بابرکت رحمتوں بھرا موقع دیا ہے کہ ذکر حسین ہے مگر بارگاہ حسین شیرازی کی ہے. اور خلد آباد ہے، اولیاء کا شہر، اولیاء کا گڑھ حقیقت میں خلد آباد ہے. کل کہتے ہیں جنت، تو خلد آباد میں جنت کے سردار کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی حضرت زین العابدین سید داؤد شاہ حسین شیرازی 22ویں خواجہ، ایسے خواجہ کہ نگاہ ڈال کر دوسروں کو خواجہ بنا دیا. تو اب ہم اپنی خدمت میں ناز کر رہے ہیں کہ ہم تو ہیں گناہگار، لیکن کس کے دامن سے وابستہ ہے؟ اب ہمارا ذکر، ہماری زبان امام حسین کا کیا ذکر کر سکتی ہے؟ ان کے لاڑلے کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم ذکر کر رہے ہیں تو امام حسین ہم کو نہیں دیکھیں گے، حضرت 22 خواجہ کو دیکھیں گے، اور ایک نظر ڈال دیں گے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ آپ امام حسین کی محبت دل میں لے کر حضرت 22 خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے. اور یہ اکبری مسجد ہے، تو اکبر تو وہی ہوتا ہے جو سرکار کے لاڑلوں سے محبت رکھتا ہے، تو اسی کو یہ نصیب کی بات ہے. اور میں حضور 22 خواجہ زین العابدین حضرت سیدنا داؤد حسین شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا سپاس نامہ پیش کرتا ہوں کہ حضور نے مجھ جیسے حقیر کو یہ موقع دیا کہ میں ان کی مسجد میں بیٹھ کر ان کے عظیم المرتبہ امام، جنتیوں کے سردار، شہید کربلا حضور امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر پاک کر سکوں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اچھے اچھے پڑھے بھی گنگ ہے. حضرت 22 خواجہ کے علم کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. اگر وہ علم جھکا ہے، وہ علم فیض حاصل کرنے کے لیے جس کی بارگاہ میں اپنا تمام قوت علم کو سپرد کیا ہے، تو
تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت 22 خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی یہ علاقہ ایسا ہے، آپ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں بیٹھ کر ذکر حسین علیہ السلام کر رہے ہیں جہاں دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے شاہ جھکنے کو اپنی عزت سمجھتے ہیں وہ یہ بارگاہ ہے۔ آج اگر دیکھنا ہے کہ آج تو اسلام پہ بہت تنقیدیں کی جا رہی ہیں نا، اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے، مگر کبھی خلد آباد میں بھی جاؤ، اچھے اچھوں کا تکبر توڑ دیا ہے اولیاء نے۔ تھے بوریا نشین لیکن محلوں میں رہنے والوں کو اپنے خدم چما دیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے روحانیت، یہ ہے فیض و برکات۔ اب جب ہم خلد آباد شریف آتے ہیں تو یہاں فقیری اور شاہی کا ملا جھلا انداز ہم کو نظر آتا ہے۔ یہاں صرف اللہ کے محبوبی نہیں ہے، فقیر الا اللہ ہی نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ ہیں۔ یہی اورنگزیب جو اتنا بڑا بادشاہ سارے ہندوستان میں حکومت کے ڈنگے بجا دیا، آج بھی اورنگزیب سے کانپتے ہیں۔ تو اورنگزیب کو پناہ ملی تو کہاں ملی؟ 22 خواجہ میں تو پتا چلا اب عالمگیر کون ہے، اورنگزیب کون ہے، شاہ کون ہے۔ اس لیے یہ لوگ شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ دیکھ لو خلد آباد میں کیسے کیسے شاہوں کی مزارات ہے۔ آصف جاہ اول حضرت برہان الدین رضی اللہ عنہ کی خدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو سونا رانی کہاں پڑی ہوئی ہے، دیکھ لو بڑے بڑے رانیاں، بڑے بڑے راجایاں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شاہی آج جو اپنے حکومت پر اپنے پیسے روپیے پہ ناز کرتے تھے، مگر آخری وقت کہاں رہنا پسند کیا؟ محلوں میں رہنا پسند کیا یا اللہ کے فقیروں کے خدموں میں رہنا پسند کیا؟ تو اب بولو کون جیتے؟ پیسہ جیتا، دولت جیتی، امارت جیتی، حکومت جیتی، یا اللہ والوں کی نسبت جیتی؟ بولیے۔ تو پھر ہم کو چاہیے کہ اللہ والوں سے، اللہ والوں کی نسبت سے اور اللہ والوں کے تعلق کو ہمیشہ مضبوط بنائے رکھنا۔ یہ بارگاہوں میں آنے کا مقصد یہی ہے۔ یہ بارگاہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اورنگ آباد میں، خلد آباد میں، دولت آباد میں، حیدرآباد میں، جگہ جگہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اے وہ اولیاء اللہ کے گستاخوں سن لو، تم اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے، تم نے اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اے بدعقیدہ، تم لوگ اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے، یہ ڈھونگ ہے اسلام کا نام لے کر، تم نے اسلام کو بدنام کیا۔ اگر اسلام کی کسی نے خدمت کی ہے، دنیا کے کونے کونے میں اگر اسلام پھیلایا ہے تو یہ صوفیہ اکرام نے پھیلایا ہے، اللہ کے محبوبوں نے پھیلایا ہے۔ لیکن آج ہم ان کی تاریخ سے واقف ہو کر بھی انجان ہیں۔ ہم کو کس کا راستہ چلنا تھا، ہم کس کا راستہ چل رہے ہیں؟ چلنا تھا ہم کو حضرت زین الدین 22 خواجہ رضی اللہ عنہ کا راستہ، ہم کو چلنا تھا حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ عنہ کا راستہ، ہم کو چلنا تھا حضرت زرزری بخش رضی اللہ عنہ کا راستہ، ہم کو چلنا تھا حضرت یوسف حسینی راجو خطار رضی اللہ عنہ کا راستہ، ہم کو چلنا تھا یہ تمام اولیاء اللہ جو 1400 اولیاء کو، یہ احسان ہے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا کہ انہوں نے دکن میں 1400 اولیاء کو بھیج کر اسلام کو کونے کونے میں پھیلا دیا۔ اب بولو اہل سنت جماعت ناز کریں گی نہیں کریں گی؟ یہ جو بدعقیدہ ہو رہے ہیں کہ خبر سے کیا ہوتا، تیرے کو خود خبر نہیں ہے کیا ہوتا۔
بھائی آج الحمدللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں اور میں تقریر کروں گا اور آپ سنیں گے کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں سمجھوں گا کہ میری ساری زندگی میں اگر کوئی میری تقریر نجات کا باعث بنے گی تو یہ بھائی خواجہ کے اس علاقے میں بیٹھ کے جو تقریر کر رہا ہوں یہی نجات بن جائے گی. کیونکہ بزرگوں سے نجات ملتی ہے, دولت سے اگر نجات ملتی, امارت سے اگر نجات ملتی, اقتدار سے اگر نجات ملتی, حکومت سے اگر نجات ملتی تو اورنگزیب یہاں نہیں ہوتے. اورنگزیب کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے, اورنگزیب میں بھی روحانیت ہے. اورنگزیب وہ بادشاہ ہے جنہوں نے غریبوں کی مدد کی, اولیاء کی آستانوں پہ حاضری دی. اورنگزیب کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں, ہمارا کام ہے کہ اورنگزیب کی حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھیں. آپ لوگ قابل مبارکباد ہے جو اورنگزیب کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. وہ اورنگزیب عالمگیر, ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں. ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جس کو آپ بدنام کیا جا رہا ہے. ہمارا کام ہے ہم بتائیں زمانے والے کو کہ اورنگزیب نے کسی پہ ظلم نہیں کیا ہے, بلکہ اورنگزیب نے ظالموں کی مدد کی ہے اور مظلوموں کو ان کا سبق یاد دلایا ہے, ان کو ظلم سے چھڑا کر مظلوموں کی مدد فرمائی. یہ اورنگزیب عالمگیر یہاں پر موجود ہے. پوچھو ان سے کیوں آئے یہاں پر, کیا ملا تمہارے کو؟ بڑی بڑی جنگیں لڑی, دولت کا انبار, وزراء بڑے بڑے آگے پیچھے دوڑنے والے, محلوں میں رہنے والے. اورنگ آباد کے محل میں کیوں نہیں رہے, یہاں کیوں آئے؟ پوچھو اورنگزیب سے ذرا کبھی عالم خیال میں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء ہی کی حقیقت ہے جو یہاں بھی کام آتی ہے اور وہاں بھی کام آتی ہے. اتنا تو جانو. پھر اس کے بعد ہم سے پوچھو کہ پھر فاتحہ دینا کیسا ہے, پھر پوچھو یا غوث بولنا نہیں بولنا, پھر پوچھو یا خواجہ بولنا نہیں کہ بولنا. ارے تو ٹٹ پنجو, تیرے کو نہ علم برابر ہے نہ تیرے کو پیسہ برابر ہے. ہاں تیرے کنے کیا ہے, بینک بیلنس کتنا تیرے پاس ہے؟ اورنگزیب کے پاس تو ساری دنیا تھی, آصف جاہ اول کے پاس ساری دنیا تھی, تانع شاہ کے پاس ساری دنیا تھی. یہ کیوں فقیروں کے پاس آئے؟ تو پتا چلا اصل تو یہی ہے جو ہر فقیر کے پاس ہی تو اللہ کا راز رہتا ہے. یہ فقیر بننا, یہ فقیر اللہ, راز نہا کے بادشاہ, علم لدنی کے شہنشاہ, ان کی خدموں میں دولت, شہرت, ان کی خدموں میں شہنشیات لوٹنا اپنا اعزاز سمجھتی ہے. دیکھنا ہے تو قلدہ بالا کے دیکھو. یہ ہے جو پیغام کربلا کی دھرتی سے میرے سرکار امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا. اس کربلا کی دھرتی کے پیغام کو کونے میں پہنچانے والے یہ 22 خواجہ, حضرت برہان الدین غریب, حضرت زرزر بن, حضرت یوسف حسینی, تمام 1400 اولیاء اللہ. اور یہ احسان ہے دلی میں بیٹھنے والے حضور خواجہ نظام الدین محبوب اللہ سرکار کا رضی اللہ عنہ. یہ ہے احسان اولیاء کا. اب ان کی باتوں میں مت آئیے آپ کہ اولیاء کیا کرے, خبروں کو کیوں جانا. ارے جس کو خبر رہتی ہوں نا خبر بھی جاتا. ہاں تیرے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہاں تیرے کو کیا خبر ہے؟ یہاں کام نظر سے بنتا ہے. اگر کام نظر سے نہیں بنتا تو یہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے خدموں میں نہیں آتے. ان کے خدموں میں لوٹنا اپنی عزت نہیں سمجھتے. میں آپ نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں, آج جو دنیا آپ کو بھٹکا رہی ہے کہ درگاہوں کو کیوں جا رہے ہیں, اس میں غلطی ہماری ہے. اب درگاہوں میں بیٹھنے والے وہ روحانیت, وہ علم, وہ مزاج دین نہیں دے رہے ہیں, اس لیے لوگ جو ہے بدزن ہو رہے ہیں. یہاں ہم صرف پیسے وصول کر رہے ہیں, بلکہ یہاں ہم یہ مزاج دینا چاہیے کہ جیسا حضرت زین العابدین, حضرت داؤد شیرازی رحمت اللہ علیہ 22 خواجہ شیراز چھوڑ کر یہاں کیسے آگے, کبھی اس پہ بھی غور کرنا. بھائی
معاملی کم عمری میں حافظ قرآن ہو گئے، اور عبادت ایسی کہ رات رات بھر عبادت۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جو امام حسین نے بتایا تھا نا، امام حسین کے لمحے لمحے کو لوگوں کو یاد دلانے والی ذات صوفیہ اکرام کی ہے۔ اس لیے تو اسلام آج تک بھی چلے جا رہا ہے۔ خالی اخباروں میں مہاراشٹر ایسا، مہاراشٹر ایسا، آ کے مہاراشٹر میں دیکھو حکومت کس کی ہے، ان کی ہے۔ انہیں نہ انہیں، اس واسطے میں کہتا ہوں یہ ہندوستان کسی باپ کا نہیں ہے، یہ ہندوستان کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے۔ یہاں علم بھی ہے، یہاں روحانیت بھی ہے، یہاں تاجداروں کو خدموں میں لٹانے کا فن بھی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہیں سے تو ہم کھا گئے مار۔ اگر ہم ان کے راستے پہ چلتے تو ساری حکومتیں ہمارے خدموں میں رہتی۔ ہم دولت کے پیچھے بھاگے، ہم اقتدار کے پیچھے بھاگے، ہم جو ہے توڑ جوڑ کے پیچھے بھاگے، ہم یہودی ایجنڈوں پہ کام کرنے لگ گئے، ہم نصرانی ایجنڈوں پہ کام کرنے لگ گئے۔ اور جب میں یہ بولتا ہوں تو لوگ بڑے چلتے ہیں۔ بھائی میں یہ نہیں بولتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو عظیم المرتبت ہستی آ گئی نا، وہ معمولی نہیں تھی۔ کون تھے کربلا میں آ گئے؟ کربلا میں کون آ کے اپنا خون دیا؟ کبھی تنہائی میں سوچو۔ وہ امام حسین، ساری کائنات زین العابدین، باعث خواجہ کے قدموں پہ لوٹنا، اورنگزیب باعث خواجہ کے قدموں پہ لوٹ کے اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اور ان سے پوچھو باعث خواجہ سے، امام حسین کی قلم پہ لوٹے انہوں اپنا عزت سمجھتے ہیں۔ وہ ہے امام حسین جن کے اشارے سے جن ولی بنتے ہیں، ان ولی کی بارگاہ میں جب شہنشاہ آتے ہیں تو پھر مقام حسین کا ہم اندازہ ہی کیا لگا سکتے ہیں۔ وہ ہے سرکار امام حسین علیہ السلام، وہ ہے تاجدار شہادت سرکار امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ ہمارے کو بول دیا گیا کہ کیوں کربلا میں آئے؟ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو یہ خلد آباد بھی نہیں رہتا تھا۔ یہ نہ بابی سے خواجہ رہتے تھے، نہ نظام الدین اولیاء رہتے تھے، نہ خواجہ غریب نواز رہتے تھے، نہ غوث اعظم رہتے تھے، نہ حسن بصری رہتے تھے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین کی شہادت کا، جو آج ہم یہاں بیٹھ کر اسلام زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں چند بیٹھ کے، آج تو دنیا یہ کہہ رہی ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں نہیں آنا تھا۔ ارے تو پھٹی چا، تیرے کو کیا معلوم؟ انہوں کربلا میں نہیں آتے تو دین بچتے ہی نہیں تھا۔ یہ ہے امام حسین کی فکر، یہ ہے امام حسین کا تفکر، یہ ہے امام حسین کی دماغ، یہ ہے امام حسین کی بصیرت، یہ ہے امام حسین کا ادراک، یہ ہے امام حسین کا عرفان۔ تم کو سمجھ میں نہیں آتا امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ اگر پوچھنا ہے نا تو ان صوفیہ کی خانقاہوں میں بیٹھو، ان کی چوکھٹیں چومو، تو سب سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کربلا میں کیوں آئے۔ اس لیے ان صوفیوں کے امام خواجہ 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 ہند الولی وارث النبی سلطان العطاء رسول رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شاعت حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ کیا فرما دیا؟ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ اور بات صحیح ہے، خلد آباد میں دیکھ لو، ان کے خدموں پکڑنے والے بادشاہوں کو جھکا دیا نہیں کہ شاہ کہتے ہیں دین کے حکومت رکھنے والوں کو۔ ابھی اولیاء کے پاس دین کی حکومت ہے نہیں، آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں، شاہ ان کو کہتے ہیں، شاہ صاحب بولتے نہیں۔ اللہ والوں کیا بولتے ہیں؟ شاہ صاحب۔ اور بادشاہ تو دنیا والوں کو کہتے ہیں۔ اب یہاں تو سنگم ہے، ادھر شاہ بھی ہے، ادھر بادشاہ بھی ہے۔ اب وہاں جاؤ حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ عنہ کے پاس،
بادشاہ بھی ہے، شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ حضرت سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رضی خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، تانے شاہ بھی ہے، حضرت یوسف حسینی بھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ پھر ہم لوگ یہ معاملی وہابیوں سے ڈر رہے ہیں۔ ارے مجھے اب اورنگ آباد میں دیکھا تو مسجدوں میں کیا ہے، عجیب نظام ہے۔ یہ اورنگ آباد اولیاء کا بسایا ہوا، یہ خلد آباد اولیاء کا بسایا ہوا، یہ دولت آباد اولیاء کا بسایا ہوا، یہ ورنگل اولیاء کا بسایا ہوا، یہ حیدرآباد اولیاء کا بسایا ہوا، اور ہماری مسجدوں میں اولیاء کے مخالفین نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ہم نے بولنا، فکر کریں، اولیاء کے تمام مشاغل کو تہس نہس کر دیا۔ یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، یا خواجہ نہیں بولنا، یا حسین نہیں بولنا، خالی نماز پڑھنا۔ تو نماز کہیں کو پڑھ رہا ہے؟ تو بول رہا سلام نہیں پڑھنا، نماز میں خود سلام پڑھنا ہے نہیں ہے؟ پھر یہ بات کون بتانا؟ کہاں گرا دیے آپ کو؟ اور وہ اونچا علم کی کیسی تھی؟ حضرت سید داؤد حسین شیرازی جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ حضرت زین العابدین آپ کا لقب ہے، آپ کا نام تو داؤد ہے، زین العابدین۔ اور زین العابدین کس کا لقب ہے؟ امام حسین کے شہزادے کا لقب ہے۔ ہاں، امام حسین کے شہزادے ہیں، ان کے نام سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ امام زین العابدین جو ہم کہتے ہیں نا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، امام حسین کے شہزادے، جس کے سامنے پورا کربلا مچایا گیا، بیمار کربلا، سرکار امام زین العابدین، ایک ایک لمحہ کربلا کا دیکھنے والے، جو چشم دید گواہ ہیں، جو شاہد ہیں کربلا کی پوری تاریخ کے، مکے سے مدینے سے نکلنا، مکے سے نکلنا، کربلا میں ٹھہرنا، بڑے چھوٹوں کی شہادت کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا، یہ احسان ہے حضرت سجاد کا، امام زین العابدین کا۔ ورنہ ہم کو تاریخ کیا معلوم ہوتی تھی؟ انہوں بولے کہ کوئی بیمار کو لے کے آئے، تجھے کو کیا معلوم؟ تو امام حسین کو سمجھ سکتا؟ امام حسین کو جو سمجھا وہ زین العابدین ہو جاتا، وہ برہان الدین غریب ہو جاتا، وہ نظام الدین اولیاء ہو جاتا، وہ حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ ہو جاتا، وہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو جاتا، وہ بابا فرید ہو جاتا، وہ قطب الدین کاکی ہو جاتا، وہ خواجہ قریب نواز ہو جاتا۔ سمجھو بابا، سمجھو آپ لوگاں، میں آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ آپ اولیاء، آپ کو اللہ نے ایسے شہر میں پیدا کر دیا، آپ دعا کر کے بھی پیدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے آپ پر کرم فرمایا کہ ہم اولیاء کے شہر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو پھر اولیاء کے راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، بجائے کہ امام حسین کربلا میں کہیں کو آئے، تو کون رہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ 3 دن تک پانی بند ہوا، تیرے کو کیا معلوم تو وہاں تھا؟ کیا باپ تھا؟ یہ جواب دینا نہیں دینا بولو آپ، ہم تو ایسی جواب دیتے ہیں، لوگوں کو بڑا برا معلوم ہوتا ہے۔ ادھر آ رہے درگاہ کو، ادھر پھر یزیدیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، جب درگاہ کو آ رہے تو حسین ہی رہو۔ کیا بات ہے یہ؟ بھائی یہ سننا چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ سیدھی سیدھی کھلی کھلی بات۔ کتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، کوئی جواب دینے والا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ارے ان کا تو ادب ایسا تھا، ایسا ادب سکھایا صوفیاء نے ہمارے کو کہ سرکار کی شان میں گستاخی تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد، مرشد، فیض رساں،
ولایت عطا کرنے والی ذات حضرت برہان الدین غریب اپنے پیر و مرشد کا اتنا ادب کرتے تھے حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر بھر کبھی اپنے پیر و مرشد کے وطن کی طرف پیٹ نہیں کیا. ہے کوئی ادب کرنے والا ایسا ادب کرتے ہیں؟ عمر بھر نہ ادھر تھوکا. پیر کا جدھر علاقہ ہے وطن ہے دلی ریاض پور جسے کہا جاتا ہے اس طرف ہر تاریخ لکھتا ہے کہ اتنا ادب کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کا, اتنا ادب کرتے تھے حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے پیر و مرشد کے اس علاقے کی طرف تھوکنا سوچتے بھی نہیں تھے. یہاں تو کعبے کی طرف تھوکتے تھے پھر بڑے نماز پڑھا رہے ہیں, یہاں تو مدینہ کی طرف کھڑے رہ کے سلام کرتے ہیں. یہاں ایسا کیوں کرتے ہیں, کھڑے رہ کے مدینے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ تو بے ادب کو کیا سمجھ میں آئیں گا؟ ادب والے کے پاس آئیں گا, ان کی چوکھٹ چومیں گا تو معلوم گا. جب مرشد کا یہ ادب ہے کہ مرشد کے علاقے کی طرف مرشد کے شہر کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھوکتے نہیں, تو پھر امام حسین کا کیا ادب ہوگا, مولا علی کا کیا ادب ہوگا, رسول پاک کا کیا ادب ہوگا؟ اب ادب ملیں گا تو انہی بزرگوں کی جوتیوں کے طفل میں ملیں گا نا جی. اب انہی کو چھڑا دو, بے ادب بنا دو. تو اس لیے بیٹی آپ کے قابو میں نہیں ہے, بیٹا آپ کے قابو میں نہیں ہے, بہن آپ کے قابو میں نہیں ہے, بھائی آپ کے قابو میں نہیں ہے, کیونکہ آپ سب کو بے ادب بنا دیے. انہیں بھی آپ کو جواب دے کے چلے جا رہا ہے. اس لیے حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ کس کی اولاد ہے, ادب کیوں نہیں کریں؟ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے.